بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ کے سامنے کتاب ہے معارف الحدیث، حدیث نمبر 933۔ اس حدیث پاک میں رمضان المبارک کا روزہ توڑنے والے کا شرعی حکم، کفارہ اور سزا کا بیان ہے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، لائک اور سبسکرائب کریں اور ثواب درہ حاصل کریں۔ نفس کی خواہش سے بلا عذر شرعی فرض روزہ توڑنے کا کفارہ۔ معارف الحدیث، حدیث نمبر 933، فصل کتاب الصوم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعز وجل، میں تو ہلاک ہو گیا، یعنی میں ایک ایسا کام کر بیٹھا ہوں جس نے مجھے ہلاک و برباد کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ہو گیا؟ اس آدمی نے کہا، میں نے روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی۔ دوسری روایت میں ہے کہ یہ رمضان کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا تمہارے پاس اور تمہاری ملکیت میں کوئی غلام ہے جس کو تم اس غلطی کے کفارہ میں آزاد کر سکو؟ اس آدمی نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ متواتر 2 مہینے کے روزے رکھو؟ اس نے عرض کیا کہ یہ بھی میرے بس کی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا تمہارے پاس اتنا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکو؟ اس نے عرض کیا کہ مجھے اس کی بھی قدرت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو بیٹھے رہو، شاید اللہ تعالیٰ کوئی سبیل تمہارے لیے پیدا کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہیں تشریف فرما رہے اور ہم لوگ بھی ابھی وہیں حاضر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک بہت بڑا بورا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا کہ مسئلہ پوچھنے والا وہ آدمی کدھر ہے؟ اس آدمی نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بورے کو لے لو اور اپنی طرف سے صدقہ کر دو۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایسے محتاجوں پر صدقہ کروں جو مجھ سے زیادہ حاجت مند ہوں؟ خدا کی قسم، مدینہ کی دونوں طرف کی پتھریلی زمین کے درمیان، یعنی مدینہ کی پوری بستی میں کسی گھر کے لوگ بھی میرے گھر والوں سے زیادہ حاجت مند نہیں ہیں۔ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاف عادت ایسی ہنسی آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں بائیں کنارے والے دانت کچلیاں بھی ظاہر ہو گئی، حالانکہ عادت مبارکہ صرف تبسم کی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، اچھا، یہ کھجوریں اپنے اہل و عیال ہی کو کھلا دو۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی رمضان کے روزہ میں نفس کی خواہش سے ایسی غلطی کر بیٹھے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرنے کی مقدرت ہو تو غلام آزاد کرے۔ اگر اس کی قدرت نہ ہو تو متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے۔ اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ جمہور ائمہ و فقہاء کا مسلک بھی یہی ہے، البتہ اس میں ائمہ کی رائے میں اختلاف ہو گیا ہے کہ یہ کفارہ کیا صرف اسی صورت میں واجب ہوگا جب کہ کسی نے رمضان کے روزہ میں جمع کیا ہو، یا اس صورت میں بھی واجب ہوگا جب کسی نے دانستاً کچھ کھا پی کے روزہ توڑ ڈالا ہو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ کفارہ صرف جمع والی صورت کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ حدیث میں جو واقعہ مذکور ہے وہ جمع ہی کا ہے،
لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، سفیان ثوری اور عبداللہ بن مبارک وغیرہ ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ کفارہ دراصل رمضان کے روزہ کی بے حرمتی کا ہے، اور اس کا جرم کی سزا ہے کہ اس نے اپنے نفس کی خواہش کے مقابلہ میں رمضان المبارک کے روزے کا احترام نہیں کیا اور اس کو توڑ ڈالا، اور یہ جرم دونوں صورتوں میں یکساں ہے۔ اس لیے اگر کسی نے دانستہ کھا پی کے روزہ توڑا تو اس پر بھی یہ کفارہ واجب ہوگا۔ اس واقعہ میں ایک عجیب و غریب بات یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب واقعہ صحابی کو کھجوروں کا جو بورا اس لیے عنایت فرمایا تھا کہ مسکین پر صدقہ کر کے وہ اپنا کفارہ ادا کریں۔ ان کے اس کہنے پر کہ مدینہ بھر میں مجھ سے اور میرے اہل و عیال سے زیادہ حاجت مند کوئی بھی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ان کو اجازت دے دی تھی کہ اس کو اپنے ہی کام میں لے آئیں۔ اس کے بارے میں جمہور ائمہ کی رائے یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرح ان کا کفارہ ادا ہو گیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وقتی ضرورت اور حاجت مندی کا لحاظ کر کے ان کھجوروں کو اپنے خرچ میں لے آنے کی ان کو اس وقت اجازت دے دی، اور کفارہ ان کے ذمہ واجب رہا۔ اور مسئلہ یہی ہے کہ اگر رمضان کا روزہ کوئی ایسا آدمی اس طرح توڑ ڈالے جو نہ تو فی الوقت غلام آزاد کر سکتا ہو، نہ 2 مہینے متواتر روزے رکھ سکتا ہو، اور نہ افلاس و غربت کی وجہ سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہو، تو کفارہ اس کے ذمہ واجب رہے گا۔ وہ اس کی ادائیگی کی نیت رکھے اور جب کبھی اس کو استطاعت ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور امام زہری وغیرہ ائمہ کی رائے یہ ہے کہ عام شرعی قانون اور مسئلہ تو یہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے ساتھ ایک طرح کا استثنائی معاملہ کیا اور ان کا کفارہ اسی طرح ادا ہو گیا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں کسی قدر اختصار کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ بعض علماء کبار نے جن کو ہمارے اساتذہ اور شیوخ نے دیکھا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اس حدیث کی شرح 2 جلدوں میں لکھی ہے اور دکھایا ہے کہ اس حدیث سے 1000 علمی فائدے اور نکتے پیدا ہوتے ہیں۔